आज बेचारों को मानना पड़ रहा है क्योंकि माहौल बदल गया है, इसलिए बेचारे मान रहे हैं। आज बेचारों को मानना पड़ रहा है क्योंकि माहौल बदल गया है। ये कुरान में दिया हुआ है, आज की बुक है ये। 1400 साल पहले से हम लोग कुरान में पढ़ते हैं। जब कोई शख्स किसी को गलत साबित करने के लिए झूठ बोलने पे उतर आए तो आज समझ सकते हो कि उसके पास क्या जवाब है। इससे नीच बात आप सोच सकते हैं और कह रहे हैं इससे नीच बात सोच सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप सब क्या बोल रहे हैं? रिटर्न बैक करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि वसहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। कुछ घंटे पहले एक वीडियो रिलीज हुई है, मेरी वीडियो, जो इस्लाम में बांधी यानी स्लेव गर्ल का इल्जाम, ये जो वीडियो है मेरी, उसके जवाब में वीडियो निकली है। स्पीकर ने कोशिश की है कि उस वीडियो में मैंने जो 20 पॉइंट्स दिया है जो वो लोग नहीं बताते, मैंने कहा वो लोग जो ये इल्जाम लगाते हैं वो लोग ये बातें नहीं बताते हैं, तो उन्होंने कोशिश की है कि पॉइंट टू पॉइंट हर चीज का जवाब दे। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। सबसे पहले तो ये तो दूसरी वीडियो है, इससे पहले एक वीडियो निकल चुकी है और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। उसमें जो उन्होंने बेसलेस झूठे इल्जाम लगाया उसका जो मैंने जवाब दिया है उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है, तो उन्हें उस वीडियो का भी जवाब देना चाहिए और जो दूसरी वीडियोस मैं अभी रिलीज करने वाला हूं उनका भी जवाब देना चाहिए। इस वीडियो में उन्होंने मुझे कई सारी गालियां दी है। इन राक्षसों मक्कारीन को करनी। इन गालियों के जवाब में मैं क्या कहूंगा? मैं कहूंगा अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे और इनके दिल में ये जो बेसलेस नफरत भरी हुई है, अल्लाह इस नफरत को खत्म कर दे। एक बात मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जब उन्होंने ये कहा, मक्कारीन को करनी व्यवस्था है क्योंकि नहीं तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी, इसलिए सब करते हैं। 20 पॉइंट्स में से कुछ पॉइंट्स तो उन्होंने डायरेक्टली स्किप कर दिया। मिसाल के तौर पर आप ये पॉइंट देख सकते हैं। मैं आपको दो मिसालें देता हूं। खुद 1944 के अंदर जर्मनी के 35 लाख प्रिजनर्स को पकड़ा गया था। 35 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर, 35 लाख। और पता है आपको, जेल्स वगैरह सिचुएशन नहीं थी उनके पास उनके लिए रखने के लिए, उसमें से 10 लाख की मौत कैप्टिविटी में हुई। आप इस प्रूफ के साथ देखिए। और 1941 और 42 की बात अगर देखोगे जी, आई थिंक हमें समझ में आ गया है क्या कहना चाह रहा है। ये कह रहे हैं हमें समझ में आ गया कि क्या कह रहे हैं। कैसे समझ में आ गया? मैं क्या कह रहा हूं वहां पर आप देखिए तो सही। जब आप पूरी वीडियो का पॉइंट टू पॉइंट जवाब दे रहे हैं तो ये पॉइंट को क्यों स्किप कर रहे हैं? यहां पे पॉइंट क्या है देखिए कि अपने बेनिफिट से अगर आप सोचोगे, मैं आपको दो मिसालें देता हूं। खुद 1944 के अंदर जर्मनी के 35 लाख प्रिजनर्स को पकड़ा गया था। 35 लाख प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, 35 लाख। और पता है आपको, जेल्स वगैरह सिचुएशन नहीं थी उनके पास उनके लिए रखने के लिए, उसमें से 10 लाख की मौत कैप्टिविटी में ही हो गई। आप इस प्रूफ के साथ देखिए। और 1941 और 42 की बात अगर देखोगे, जब सोवियत प्रिजनर्स ऑफ वॉर को जर्मन्स ने पकड़ा था तो तकरीबन 2.8 मिलियन यानी 28 लाख सोवियत प्रिजनर्स ऑफ वॉर की मौत हो गई अंडर कैप्टिविटी। सोचने की बात क्या है कि अगर जंग के अंदर प्रिजनर्स ज्यादा पकड़े गए तो इतने सारे जेल आएंगे कहां से? उनका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगा? उनका एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होगा? आप इस रिपोर्ट में देख सकते हो अलग अलग कंट्रीज कितना स्पेंड करती है एक एक प्रिजनर के पीछे एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट के तौर पर। आप इंडिया की भी मिसाल देखो तो $5,900 एक साल का खर्चा है एक एक प्रिजनर के पीछे। तो समझने की बात क्या है कि वो जमाने में जो सिस्टम चल रहा था कि जिसके अंदर डिवाइड कर दिया जाता था सोल्जर्स के बीच में, प्रिजनर्स ऑफ वॉर को डिवाइड कर दिया जाता था कि तुम एक एक संभालो एक एक को और उनसे तुम अपना पर्सनल कुछ काम ले सकते हो, उनकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, खिलाना पिलाना तुम्हें है। तो फिर यहां पे एक सिस्टम था, उस चीज के अपने अपने बेनिफिट्स होते हैं। आप बताओ ये पॉइंट सेंसिबल पॉइंट है कि नहीं है? सोचने वाली बात है या नहीं है? इसका जवाब देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? जब एक फुल वीडियो बना रहे हैं 1 घंटा 10 मिनट की, तो इसका तो जवाब देना ही चाहिए ना। इसको क्यों अवॉइड कर रहे हैं? एक और पॉइंट जो उन्होंने अवॉइड किया, पॉइंट नंबर 19 सूरह नूर की आयत सूरह 24 आयत नंबर 33, जिसमें दिया है कि एक गुलाम अपनी खुद की आजादी खरीद सकता है क्रेडिट टर्म्स के साथ अपने मालिक से अग्रीमेंट के जरिए। और जो एक बहुत बड़ी चीज थी उसका भी उनको जवाब देने की कोशिश करना चाहिए था। एक और पॉइंट जो उन्होंने शायद समझा ही नहीं, जवाब कैसे देते, वो लिख रहे हैं स्क्रीन पर, ये ब्लैक बॉक्स में आप जो देख रहे हैं, 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी गिवन। अच्छा मैं बता दूं, ये ब्लैक बॉक्स ये मेरा डाला हुआ नहीं है, ये उन्होंने मेरी वीडियो के बीच बीच में डाले हैं, ये उनकी तरफ से है। ऐसा लगता है ऐसे कि मैंने डाला है ना। और वहां पर वो लिख रहे हैं कि 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी कैन बी गिवन, ये ऑब्जेक्शन है उनका। उन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाया है, क्या ऑब्जेक्शन बनता है? जरा सोचो, एक इंसान मरता है, मरते टाइम पर उसे अपनी विरासत में से यानी इनहेरिटेंस जो आगे की वारिसों के लिए छोड़ रहा है, इनहेरिटर्स के लिए छोड़ रहा है, उसमें से भी 1/3 1/3 वो दे सकता है वसीयत करके
اور اس میں اگر وہ غلاموں کو آزاد کرتا ہے تو ایسے غلام کو مدبر غلام کہتے ہیں. کوئی آبجیکشن بنتا ہے یہاں پہ کوئی آبجیکشن بنتا ہے؟ ان کو پوائنٹ سمجھ میں ہی نہیں آیا ہے. آئیے اب ویڈیو سٹارٹنگ سے دیکھتے ہیں پوائنٹ ٹو پوائنٹ. پچھلی ویڈیو میں نے ان کا مس کوٹیشن پکڑ کے بتایا تھا کہ یہاں پر وہ جو قرآن کی آیت میں کہہ رہے ہیں کافروں کی مہیلائیں نہیں دیا ہے قرآن کی آیت میں کہ جب تم جہاد کرنے جاؤ جو کافروں کی مہیلائیں تمہارے قبضے میں آ جاتی ہیں ان کو تم جیسے چاہو یوز کر سکتے ہو، مگر وہ جو قید ہو کر لونڈیوں کی شکل میں تمہارے قبضے میں آ جائیں. کلیئرلی اب آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ کافروں کی مہیلائیں نہیں دیا ہے. اب وہ فٹ نوٹ میں جا کر کے کچھ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے فٹ نوٹ کس کے الفاظ ہے؟ کامنٹیٹر کے اپنے خود کے الفاظ ہے. بلکہ وہ جو بریکٹس بتا رہے ہیں آپ جو دیکھ رہے ہو بریکٹس، وہ بریکٹس میں بھی جو ہے وہ کامنٹیٹر کے خود کے الفاظ ہے کچھ چیز سمجھانے کے لیے. تو یہاں پر جو عربک ٹیکسٹ میں جا کر اگر وہ سمجھتے تو وہاں پہ کیا دیا ہے؟ جو الفاظ ہے الا ما ملکت ایمانکم، یعنی کہ جو باندیاں ہیں جو رائٹ ہینڈز پوزیس ہے وہ ہے. اب یہ ایک مس کوٹیشن تھا. جو کافروں کی مہیلائیں حقیقت میں جب کہیں سے آپ کوٹ کر رہے ہو نا، خاص طور سے جب ریلیجس اسکرپچرز کو کوٹ کر رہے ہو یا کوئی اور شخصیت کو کوٹ کر رہے ہو، تو جو ورڈز ہے ایگزیکٹلی جیسے ویسے کے ویسے کوٹ کرنا چاہیے. اس میں اپنی طرف سے چینج نہیں کر سکتے. ریسرچ میتھڈالوجی جب پڑھائی جاتی ہے اس کی سب سے بیسک چیز جو ایک اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوٹ کرو تو ایکوریٹ ورڈز جیسے ورڈز ہے ویسے کے ویسے کوٹ کرو. آپ ریلیجس اسکرپچر کوٹ کر رہے ہو، اپنی طرف سے آپ اس کے اندر ملاوٹ کر کے نہیں دے سکتے ہیں. کسی شخصیت کو کوٹ کر رہے ہو، یہ غلط بات ہے کہ آپ اس کے اندر اپنی طرف سے ورڈز ایڈ کرو. آئیے آگے دیکھتے ہیں. پہلا پوائنٹ ان کا کیا ہے؟ ہاں، پہلا پوائنٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ جو مہیلائیں لڑنے آتی تھی وہ کمبیٹنٹ ہوتی تھی، کہ وہ لڑنے کے لیے آ رہی تھی، جنگ میں آ رہی تھی، اس لیے ان کا ریپ کرنا جائز تھا. سن رہے آپ؟ شاکنگ بات، شاکنگ. اس لیے ان کا ریپ کرنا جائز تھا. میں نے کہا کیا جھوٹ، ڈائریکٹ جھوٹ، بلیٹنٹ جھوٹ، سامنے پبلک ویو میں. اسے ڈس آنیسٹی کہتے ہیں، اکیڈمک ڈس آنیسٹی. آپ فیبریکیٹ کر رہے ہو میری طرف سے، اپنے ورڈز میرے نام میں بول رہے ہو. آپ کے ورڈز ہے یہ، آپ کے ورڈز ہے یہ ڈائریکٹ جھوٹ ہے یہ. اس لیے ریپ کرنا جائز تھا. لائیے ورڈز لائیے. میں نے کہا اس لیے ریپ کرنا جائز تھا. الٹا میں نے تو پورا کے پورا چارٹ لگا کر کے بتایا کہ ریپ نہیں ہے. آپ خود دیکھو کہ ایک مارنے کی اجازت نہیں ہے جیسے کہ حدیث میں بتا چکا ہوں، تو کہاں سے ریپ ہوگا؟ آئیے آگے دیکھتے ہیں. جیسے بیٹل آف بدر ہے، اس کا بہت شور مچاتے ہیں. بدر کی بیٹل میں، جنگ بدر بولتے ہیں اسے، وہ لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے. آپ سن رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ بدر کی جنگ میں جو مکہ کے مشرک تھے وہ لڑنا چاہتے ہی نہیں تھے. آپ دیکھیے کیا فیڈنگ دے رہے ہیں. وہ یہ حدیث اپنی آڈینس کو کیوں نہیں بتا رہے کہ مکہ کے مشرکوں نے وارننگ بھیجی تھی مدینہ کے رہنے والے لوگوں کو، انصار کو، کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ تم لوگ نہیں لڑو گے تو ہم آئیں گے، تم پر حملہ کریں گے، حتی نقتل مقاتلتکم ونستبیح نساءکم، یہاں تک کہ ہم تمہارے لڑنے والوں کو ختم کر دیں گے، قتل کر دیں گے، اور تمہاری عورتوں کو لے کر جائیں گے. یہ کس نے کہا تھا؟ یہ مکہ کے مشرکوں نے کہا تھا. اور یہ کہہ رہے ہیں وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے. کتنا مس ریپرزینٹ کر رہے ہیں. یا تو معلوم ہی نہیں ہے، معلوم نہیں ہے تو بات بھی نہیں کرنا چاہیے، اور معلوم ہے تو چھپا رہے ہیں. تو میرا سوال کہ یہ لوگ بتاتے کیوں نہیں ہیں، یہ ویلڈ ہے کہ نہیں؟ آپ بتاؤ. آئیے اگلا سوال دیکھیں. تب تک لڑنا ہے جب تک سارے اسلام نہیں قبول کر لیتے. یہ کہہ رہے ہیں تب تک لڑنا پڑے گا جب تک سارے اسلام قبول نہیں کر لیتے. وہ اپنی آڈینس کو قرآن کی یہ آیت کیوں نہیں بتاتے جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ 8 آیت نمبر 61 وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اگر وہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، تم مسلمان بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پہ بھروسہ کرو. یعنی کہ اگر جس سے تم لڑ رہے ہو وہ صلح چاہتا ہے تو تم بھی صلح کی طرف مائل ہو جاؤ، بھروسہ اللہ پر کرو. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز پر پریکٹیکلی عمل کیا، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہو. یہودیوں کے ساتھ صلح تھی، مکہ کے مشرکوں کے ساتھ حدیبیہ میں صلح ہوئی. یعنی کہ اسلام میں صلح کا بھی کنسپٹ ہے، ٹریٹی کا بھی کنسپٹ ہے، اور جو وعدے اور معاہدے ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی سکھایا گیا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے قرآن میں دیا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زور زبردستی نہیں ہے. آئیے اگلا سوال دیکھتے ہیں. تو ان کی جو مہیلائیں تھیں وہ بولی کہ چلو تم لڑو، ہم تمہیں وہ دیں گے، پروتساہن دیں گے. تو ساتھ میں وہ اپنے ڈفلی جو بھی تھی وہ لے کے گئی وہاں پر. تو اب اس کا جو یہ کلیم کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ وہ جنگ کے میدان میں آ گئی تھی، جنگ کا میدان انہوں نے بنایا، وہ آئی بیچاری لڑنے کے لیے کہ اپنے پتیوں کو ہم پروتساہن دیں گے کہ لڑیں. تو ان کا کہنا ہے کہ کیونکہ اب وہ کمبیٹنٹ بن گئی، وہ سویلین نہیں ہے، اس لیے ان کا ریپ کیا ہے. یہ مجھے کوٹ کر رہے ہیں اس لیے کہ میں نے کہا ان کے مطابق اس لیے ان کا ریپ کیا جا سکتا ہے. یہ میں نے کب کہا؟
میں نے کب کہا؟ پھر سے یعنی کہ اکیڈمک آنیسٹی ہوتی ہے نا کہ یہ اب میرے ورڈز کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں، جو میں نے ایکچولی کہا ہے وہ کیوں نہیں کہہ سکتے ہیں؟ کیوں نہیں کہہ سکتے معلوم ہے؟ کیونکہ پھر نفرت والی بات ختم ہو جائے گی نا، مس انڈرسٹینڈنگ جو اپنے ورڈ سے ڈال رہے ہیں وہ وہاں ختم ہو جائے گی۔ جب کوئی شخص کسی کو غلط ثابت کرنے کے لیے جھوٹ بولنے پہ اتر آئے تو آج سمجھ سکتے ہو کہ اس کے پاس کیا جواب ہے۔ لیکن جب بچنے کا راستہ نہیں ملتا تب یہ بولنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ تو جی ساری چالو پریکٹس تھی، ساری دنیا میں ہو رہا تھا تو ہم نے بھی کر لیا تو کیا فرق پڑ گیا؟ یہ چالو پریکٹس تھی، ساری دنیا میں ہو رہی تھی تو ہم نے بھی کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ جو الفاظ ہے نا، ہم نے بھی کر لیا تو کیا فرق پڑتا ہے، یہ میں نے کہا ہی نہیں ہے، یہ میرے نام میں کہہ رہے ہیں۔ یعنی ایسے سامنے اب کوئی خود جا کے ویڈیو میں دیکھ سکتا ہے کہ میں نے الفاظ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، اور انہوں نے ازیوم کیا کوئی بات، تو کیوں نہ یہ اپنے الفاظ میں کہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ کہو، آپ اپنے الفاظ میں کہو جو آپ کہنا چاہتے ہیں، میرے نام میں کیوں کہہ رہے ہو؟ یہاں پہ بات سمپل ہے کہ جب میں بتا رہا ہوں کہ ساری دنیا میں یہ چل رہا تھا، مطلب ایڈورس سرکمسٹانسز تھی۔ جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اپنے مشن پر دین کی دعوت لوگوں میں پہنچا رہے تھے تو اس وقت پر دنیا کے حالات کیا تھے؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک ایسا ڈاکٹر ہے جو ایک پینڈیمک کے ٹائم پر کام کر رہا ہے، اس کی بات فرق ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ یا ایک فارمر ہے جو ڈراٹ اور سوکھے کی سچویشن میں کچھ کھیتی اگانے کی کوشش کر رہا ہے، تو حالات کو دیکھ کر کے کیا کوئی کام کے ایفرٹ کی ویلیو بڑھتی ہے یا نہیں بڑھتی ہے؟ کوئی بچنے کی کوشش نہیں، ہمارے یہاں اپ فرنٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ آپ خود دیکھو نا، آپ خود دیکھو اسلام نے کیا رائٹس دیے اور وہ دنیا کے اندر کیا چل رہا تھا، یہاں تک آ کے 200 ایئرز پہلے تک کیا چل رہا تھا۔ آپ امریکہ کی مثال دیکھ سکتے ہو کہ وہاں پہ غلاموں کو کس طرح سے مارا پیٹا جاتا تھا، اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ اسلام کے اندر مارنا حرام تھا، غلام کو مارنا پیٹنا حرام تھا۔ وہاں پہ امریکہ میں حال یہ تھا کہ کھانے کے پرابلم، کپڑوں کے پرابلم، یہاں پر جو کپڑے خود پہنتے ہو وہ لیول کے کپڑے پہناؤ، جو خود کھاتے ہو وہ لیول کا کھانا کھلاؤ۔ یہاں پر رائٹس تھے کہ ایکسیسو کام مت کراؤ، غلام کے پاس رائٹس تھے کہ میریڈ ہوگا، وہ شادی کرے گا، اس کے پاس مکاتبہ کانٹریکٹ کے ذریعے اپنے فریڈم پانے کا ذریعہ تھا، اس کی لائف کے پریزرویشن کی گارنٹی تھی۔ وہاں پہ ایسا کوئی رائٹ نہیں تھا، کئی بار وہاں پر تو کیسٹریشن تک کر دیا جاتا تھا غلاموں کے ساتھ۔ یہاں پہ حفاظت کی گارنٹی، اس کی باڈی کی حفاظت کی گارنٹی، کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ سب چیزیں امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اتنے سارے طریقوں سے آزاد لوگوں کو غلام بنایا جاتا تھا، اسلام نے اس سارے طریقوں کو بین کیا۔ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے اس زمانے میں؟ اس کے 1200 سال بعد جا کر لوگوں نے لاز پاس کیے کہ نہیں غلام نہیں بنانا ہے، لیکن اسلام نے 1200 سال پہلے اس چیز کو بین کیا۔ صرف بچا کیا؟ پرزنرز آف وار، جس کی ایک اسپیشل سرکمسٹانس ہم دیکھ سکتے ہیں، اور جو سلیو بائی برتھ تھے ان کا سلیوشن دیا فریڈم کرنے کے ذریعے، فری کر کے ایسے لوگوں کو آزاد کیا جائے۔ اتنے سارے طریقے دیے غلاموں کو اپنی آزادی پانے کے، میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کر چکا ہوں، اگر آپ نے دیکھا نہیں ہے تو ضرور اس ویڈیو کو دیکھیے۔ کیا یہ بڑی بات نہیں ہے؟ یہ میں نے ایک مثال بتائی تھی جو فوٹو انہوں نے نہیں دکھایا اپنی ویڈیو میں، میرا رسپانس دیتے ٹائم پر، کہ ایک بالٹی ہے جس میں کئی سارے ہولز کر دیے گئے ہیں، جیسے کہ غلام کو آزادی پانے کے بہت سارے طریقے ہیں، اور جو بھرنے کا طریقہ ہے وہ سارے طریقے بیان کر دیے گئے سوائے پرزنرز آف وار، جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک پرٹیکولر سچویشن تھی جس کی ایک پرٹیکولر نیڈ تھی۔ انہوں نے بڑے ریفارمر تھے جی، بہت بڑے ریفارمر تھے، تو اگر ایسا تھا تو سلیوری بھی ابالش کر سکتے تھے بھیا، کیوں نہیں کی؟ وہ تو آپ رکھتے تھے، وہ ابھی آگے آئیں گے ہم ان پر بھی۔ یہ کہہ رہے ہیں سلیوری کیوں بین نہیں کی، کاش کے تھوڑا اوپن مائنڈ رکھ کر سوچتے جو باتیں میں ابھی بتایا ہوں میں نے، تو ان کو سمجھ میں آتا کہ یہ چیز کرنا ایک بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ پرزنرز آف وار کے ساتھ سلیوری کو بین کیوں نہیں کیا گیا، جو سلیوری کو ویسٹ میں 1200 سال بعد جا کے بین کیا گیا، وہ سلیوری کو اسلام نے 1400 سال پہلے ہی بین کر دیا ہے۔ کیا یہ اس بات کو دیکھ نہیں سکتے؟ کاش کہ تھوڑا سا اوپن مائنڈ رکھتے ہیں تو ان کو یہ بات دکھائی دیتی کہ یہاں پہ اعتراض اٹھانے کی بات نہیں ہے، اپریشیٹ کرنے کی بات ہے، کہ ویسٹ میں جو چیز آج سے 200 سال پہلے بین کی، جو سلیوری کو، اس سلیوری کو اسلام نے تو 1400 سال پہلے بین کر دیا۔ اب ان کا ایک سوال یہاں پر کیا ہے کہ جیسے اوور نائٹ سلیوری ویسٹ میں بین کی گئی، اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بین کیوں نہیں کیا؟ یہ اس طرح سے کہ بھئی غلاموں کو یہ پیسے ادا کیے جائے، آزاد ہو، اس طرح سے کیوں کیا؟ اس میں آپ ایک بات سمجھو کہ سڈنلی جب آزاد کر دیا جائے سب کے سب کو، جیسے ویسٹ نے کیا، تو ہوتا کیا ہے؟ اور ہوا یہ کہ ان کے پاس اپنے انتظام نہیں تھے۔ جب سڈنلی ان کو آزاد کر دیا گیا تو ان کے پاس اپنا بیک اپ پلان نہیں تھا۔ جب غلام تھے کم سے کم کھانا تھا، رہنے کی جگہ تھی، وہ تو اب یہاں پر اس سے بدتر حال میں ہو گئے۔ اور ویسٹ نے بھی کیوں بین کیا؟ اس کی سب سے بڑی وجہ انڈسٹریل ریولوشن، اب وہ غلاموں کی ضرورت نہیں تھی،
اور ان کے ساتھ میں وہ سلیو ریبیلینز وہ سب کو ڈیل کرنا یہ ایک بہت ڈیفیکلٹ بات تھی. تو انہوں نے ٹوٹلی بین کر دیا سڈنلی. اس کا رزلٹ کیا آیا؟ اس کا رزلٹ یہ آیا کہ ایک پوری ڈپریسڈ کلاس پیدا ہو گئی وہاں پر, جو آج تک وہ چیز کے رزلٹ کو بھگت رہی ہے. یہ ہے وشدھ منوسمرتی, جو وشدھ منوسمرتی جس کہہ رہی ہے. پرٹیکولر شلوک کی یہ بات کر رہا ہے 8ویں ادھیائے کا 415 یا 416واں شلوک ہے وہ, جس کی اس نے بھی بات کی, وہ انہوں نے اس میں بالکل اسپشٹ کر کے بتایا کہ کیوں وہ پرکشپت ہے, کیوں وہ غلط ہے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وشدھ منوسمرتی میں اس شلوک کو بتایا گیا کہ وہ غلط ہے. اب آئیے وشدھ منوسمرتی سے آپ یہ ورس دیکھ لیجئے. میں بتانا کیا چاہ رہا تھا کہ وہاں پر دوسرے مذہبوں میں بھی یہ پایا جاتا ہے, اور جب ہے ان کو خود پتا ہے. آپ اگر ان کی بات کرنے کی سٹائل دیکھیں تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اس بات کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں کہ نہیں ہے. اور یہ ورس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یدھ میں کئی چیزیں جو ملتی ہیں اس میں استری کا بھی ذکر ہے, اور کس طرح سے بادشاہ اور سپاہیوں میں وہ بانٹ دی جاتی ہے وہ ساری چیزیں. تو وہ چیز ذکر ہے یہاں پر مینشنڈ ہے, اور اس چیز کو بڑے بڑے اسکالرز نے بھی مینشن کیا ہے. ایک مثال آپ سامنے سوامی وویکانند کی بھی دیکھ سکتے ہیں. میں بولنا کیا چاہ رہا تھا کہ یہ دوسرے مذہبوں میں بھی یہ پریکٹس تھی, لیکن ہمارے یہاں جو سناتن سنسکرتی ہے وہ کبھی بند نہیں ہوتی, وہ نرنتر پرواہ چلتا ہے. اس میں کبھی کبھی تھوڑا سا چینج آ جاتا ہے تو اسے سدھار دیا جاتا ہے. چینج بات کو یاد رکھیے گا, اور دیکھیے آگے جا کے کیا کہتے ہیں. سناتن دھرم میں تو ایسا نہیں ہے, ایک جیسی مورل چلے آتے ہیں, سمے کے ساتھ نہیں بدلتی وہ مورل ویلیوز. اسلام تو جو ہے وہ غلاموں کو رہا کرنے کی بات کرتا ہے, فری کرنے کی بات کرتا ہے. اب پھر سے دھیان دیجیے, ہم بات کر رہے ہیں جو مہیلائیں پکڑی گئی ان کے ساتھ جو دراچار ہوتا ہے, یوناچار ہوتا ہے, ویبھچار ہوتا ہے اس کی, لیکن یہ اسے جنرلائز کرنے کے لیے لے کے چلتا ہے. یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں جنرلائز کر رہا ہوں, مہیلاؤں کی بات ہو رہی ہے, ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا اس کی بات ہو رہی ہے, اور میں جنرل بات کر رہا ہوں. جب جنرل طور پر کہا گیا فک رقبہ, غلام کو آزاد کرنا, تو آپ خود بتاؤ غلام کے اندر مذکر مؤنث یعنی میل اور فیمیل, نر اور مادہ, باندی اور غلام دونوں کے دونوں آئے کہ نہیں آئے؟ غلام کو آزاد کرو کہ دونوں کے دونوں آئے. کتنی سمپل سی بات ہے. جب میں جنرل بات بتا رہا ہوں تو باندی بھی اس میں آ گئی. اگر اسلام نے غلام کو آزاد کرنا سکھایا ہے تو یہ تو مانتے ہیں کہ غلام کو آزاد کرنا اچھی چیز ہے. آج بیچاروں کو ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ ماحول بدل گیا ہے, اس لیے بیچارے مان رہے ہیں. آج بیچاروں کو ماننا پڑ رہا ہے کیونکہ ماحول بدل گیا ہے. یہ قرآن میں دیا ہوا ہے, آج کی بک ہے یہ. 1400 سال پہلے سے ہم لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں فک رقبہ, غلام کو آزاد کرنا, اور یہ اتنا فولش آرگومنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ آج ماننا پڑ رہا ہے, اور آیت قرآن کے سامنے لکھی ہوئی ہے. لیکن اگر ایسا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاحب نے کیوں غلام رکھے ہوئے تھے؟ انہوں نے تو غلام باندے بھی رکھے ہوئے تھے اور لونڈیاں بھی رکھی تھی. پھر سے میرا فیوریٹ سوال, اور اس کی ویڈیو دیکھ کے مجھے ڈر لگنے لگ گیا کہ کیا پتہ کیا بولتا ہے کہ یہ بات یہ آپ کو کبھی نہیں بتائیں گے کہ جیسے میں چیزیں چھپاتا ہوں. اور ایک چیز اور, میں نے ابھی ہنسی میں بولا نا کہ میں ڈر گیا. یہ لوگ کیوں نہیں بتاتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سارے غلاموں کو آزاد کیا؟ صرف وہ نہیں, ان کے صحابہ میں آپ دیکھ سکتے ہو مثالیں ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی غلاموں کو آزاد کیا. عبد الرحمن بن عوف سے تو ٹوٹل لائف ٹائم کے اندر 30,000 غلام, بہت بڑے کروڑ پتی تھے اس زمانے کے, بہت بڑے بلینئر تھے, انہوں نے پورے لائف ٹائم میں 30,000 غلاموں کو آزاد کیا. عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے مور دین 1,000 غلاموں کو آزاد کیا. اور جو غلام کو رہنے بھی دیے تو وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. اس سوسائٹی میں کوئی اوور نائٹ غلامی ختم نہیں ہوئی تھی, لوگوں کے پاس پھر بھی غلام تھے, ان کو انکریج کیا گیا کہ آزاد کرو, اور آزادی کے بہت سارے راستے دیے گئے, لیکن اوور نائٹ غلامی ختم نہیں ہوئی تھی. بہت سارے غلاموں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا, لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کچھ مثالیں ہیں ایسے غلاموں کی جو ٹائم بینگ غلامی میں تھے. ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آگے جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا. بنو قریظہ 700 لوگوں کو ایک ہی دن میں کٹوا دیا تھا. سنا آپ نے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کیوں اپنے ویورز کو نہیں بتاتے ہیں کہ جو 700 لوگوں کو کٹوا دیا تھا یہ کہہ رہے ہیں, یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ یہ 700 لوگوں نے کیا جرم کیا تھا. ہائی ٹریزن ان وار, یعنی جنگ کی سچویشن کے اندر بڑی غداری کی تھی انہوں نے, اور بٹریل کیا تھا. یہ سگنیٹریز تھے جو اب دیکھو گے کہ پیکٹ ہوا تھا, جو ٹریٹی آف مدینہ تھی, اس کے اندر انہوں نے ایکسیپٹ کیا تھا کہ مدینہ پر اگر کوئی بھی حملہ کرے تو ہم لوگ سب مل کے ڈیفینڈ کریں گے. اور پھر کیا کیا انہوں نے, وار کی سچویشن میں جب دشمن نے آ کر کے مدینہ کو باقی سائڈ سے گھیر لیا تھا, ان کو اندر آنے کا راستہ دے رہے تھے وہ, اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کی خاص مدد سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا. لیکن یہ لوگوں کی غداری پکڑی گئی.
गद्दारी की क्या सजा है? आप देखो मिसाल के तौर पे यूएस लॉ के अंदर क्या सजा है, डेथ। इंडियन लॉ में गद्दारी की क्या सजा है? सेक्शन 121, सेक्शन 132 आईपीसी के देख लीजिए, डेथ की सजा है। अब यहां पे ये लोगों ने गद्दारी किया था, जो आप खुद समझ सकते हैं। और ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि ये सजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं सुनाए थे। उन्होंने जो सरेंडर किया इस शर्त पे किया कि साद बिन मुआद रदियल्लाहु अन्हु, जो उनके पुरानी उनके साथ में अलायंस थी, वो हमारे केस में जज करेंगे। और साद बिन मुआज ने क्या किया, जो ओल्ड टेस्टामेंट का लॉ था उसी के मुताबिक उन्होंने जज किया कि ओल्ड टेस्टामेंट का लॉ आप स्क्रीन पे देख सकते हो, उसके मुताबिक ऐसी गद्दारी के लिए मौत की सजा है। तो मौत की सजा उन्होंने उन सबके लिए सुनाया था। और ये एक टोटल वॉर वाली सिचुएशन थी जिसके अंदर कबीले का हर शख्स वॉरियर था। उनकी पत्नियों को, उनके बच्चों को गुलामों की तरह बेचा गया था, और उनमें जो सबसे सुंदर लड़की थी रेहाना, उसे अपने हरम में डाल लिया था। क्योंकि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया तो वो इनकी लौंडी, इनकी बांदी, इनकी गुलाम बन के जीवन भर रही। अब ये रेहाना बांदी के ताल्लुक से जो ये बातें बोल रहे हैं इतने कॉन्फिडेंस से, ये नहीं बता रहे हैं कि इसके कौन से नरेशंस मिलते हैं। इसके नरेशंस में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो खुद क्लियर नहीं है। अब रेहाना के वजूद के ताल्लुक से कोई बात मिलती है, लेकिन कन्फ्लिक्टिंग कई बातें मिलती है। कहीं यह भी मिलता है कि उसने खुद रिफ्यूज किया था मैरिज से, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन आप खुद देख सकते हो, लेस्ली हेजल्टन नाम की एक वेस्टर्न रिसर्चर ने जब अपनी किताब द फर्स्ट मुस्लिम के अंदर सफिया और रेहाना के ताल्लुक से जिक्र किया, तो उसके कुछ पॉलिटिकल मोटिव्स की तरफ भी गाइड किया है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिलेशनशिप जो सफिया रदियल्लाहु अन्हा और रेहाना के साथ था, किस तरह से जूस को एक तरह से फील हुआ कि हमारी ये लेडीज़, हमारे घर की लेडीज़ अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वाइफ है, उनके साथ में है। तो ये चीज़ से एक तरह से आगे का जो फितना था, जूस का जो फितना था, जो नहीं हुआ, वजहों में से ये भी वजह है, हम एक तरह से हिंट इसमें देख सकते हैं। तो किसी ने 2 जुड़वा बहनें या 2 बहनें इनको गिफ्ट के रूप में भेजी, तो हुजूर साहब ने क्या किया, मरिया अपने लिए रख ली और जो उसकी बहन थी वो किसी और को दे दी, लौंडी रही, गुलाम रही। अब यहां पर ये जो कहा ना किसी ने भेज दिया, ये किसी ने कौन था? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लेटर भेजा था मकौकस को, जो इजिप्ट के रूलर थे, और उन्होंने इन रिस्पॉन्स गिफ्ट्स भेजे। उसमें ये 2 बांदियों को भी भेजा और कई गिफ्ट्स भेजे। अब एक तरह का एटिकेट था कि एक हेड ऑफ द स्टेट जब भेज रहा है तो उन्होंने एक बांदी को कबूल किया। और आप देख रहे हो ये जो कह रहे हैं ना, क्योंकि वो क्रिश्चियन थी तो उससे भी वो इनकी पत्नी नहीं बनी, बीवी नहीं बनी, वो भी इनकी लौंडी रही, गुलाम रही। ये कह रहे हैं मारिया क्रिश्चियन थी, लेकिन आप तबरी के इस रिपोर्ट में देख सकते हो कि हतीब रदियल्लाहु अन्हु जो उस डेलीगेशन में थे, जो मारिया को और उनकी सिस्टर को ला रहे थे, तो उस टाइम पे उन्होंने उनको इनवाइट किया था और मारिया और उनकी सिस्टर दोनों ने इस्लाम कबूल किया था, जैसे कि यहाँ दिया हुआ है, इनको शायद नहीं पता होगा। और ये कह रहे हैं कि वो बांदी थी, उनको शायद ये नहीं पता है उम्मुल वलद का क्या कंसेप्ट है। उम्मुल वलद थी वो, बच्चे की जब माँ हुई तो एक अलग तरीके से अल्लाह ताला ने उनको आज़ादी दी। और ये भी एक मिसाल है जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया। जब उन्होंने बच्चे को जन्म दिया तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आतिक़हा वलदहा, कि उनकी औलाद ने उनको आज़ाद कर दिया। उम्मुल वलद का कंसेप्ट ये है, जब कोई बांदी को बच्चा हो जाए उसके बाद कोई और उसका मालिक नहीं बन सकता। उसके बाद वो मालिक की जब मौत होगी तो तब उसके साथ में उसके लिए आज़ादी होगी, या हो सकता है मालिक उससे पहले उसको आज़ाद कर दे। तो अगर इस्लाम गुलामों को छोड़ने की बात करता है तो कभी कभी कहीं कहीं स्ट्रेटेजिकली करता है। ये कह रहे हैं कभी कभी कहीं कहीं आज़ाद किया। चलो एटलीस्ट इतना तो इन्होंने कबूल किया कि आज़ाद कर रहे थे, लेकिन इनको समझ में नहीं आया कि क्या तरीका था। यहाँ पे एक तरीका था कि कोई शख्स अपने सपोज करो पैसे खर्चा करके उसने गुलाम को खरीदा कि ये गुलाम मेरे लिए काम करेगा, और उसने अपने पैसे लगाया है। अब सडनली आके कह दो सब गुलाम आज़ाद, तो उसके पैसे तो ख़त्म हो गए ना। कितना बड़ा इकोनॉमिक इफेक्ट आएगा सोसाइटी के ऊपर। तो इस्लाम ने क्या कहा कि गुलामों को आज़ाद किया जाए, और इनकरेज किया गया, पैसे खर्चा कर करके लोगों ने आज़ाद किया, यानी कि वैल्यू पे करके आज़ाद किया गया, ताकि किसी का भी लॉस ना हो कि सडनली कह दिया जाए कि आपने जो पैसे लगाए ना सब के सब गटर हो गए। ऐसा नहीं किया गया। एक आसान तरीके से गुलामी से आज़ादी की तरफ लोगों को ले जाया गया। ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत ही मस्त है। अल्लाह ताला ने जो क्या कहा है वो सुनिए जरा, झकास है। सलासतुन, 3 ऐसे लोग हैं, अना खस्मुम यौमल क़ियामा, उनके खिलाफ तो मैं खुद कंप्लेनेंट हूं क़यामत के दिन। उनके खिलाफ तो मैं खुद कंप्लेनेंट हूं क़यामत के दिन। अब क़यामत के दिन सारे डिसीजंस किसने लेने हैं, जजमेंट किसने करनी है? अल्लाह ने। और अल्लाह ही कंप्लेनेंट बन रहा है। अल्लाह कंप्लेंट किसे करेगा? अल्लाह को। तो क़यामत का दिन जब आएगा तो अल्लाह मियाँ
कंप्लेंटेंट होंगे और जज भी अल्लाह मियाँ ही होंगे। चकास जो कह रहे हैं ना वो खुद है। इतनी सिंपल सी बात है, थोड़ा सा अगर वीडियो बनाने की जगह बैठ के इत्मीनान से सोचते तो समझ में आ जाता। भाई क्या आपने सुना नहीं कभी कि स्टेट वर्सेस डिफेंडेंट, कि स्टेट जो होता है वो खुद केसेस फाइल करता है। कब? कि जैसे कोई एक सिटीजन के ऊपर जुल्म हुआ है तो ताकि उसके जुल्म में उसकी मदद की जाए तो खुद स्टेट कंप्लेनेंट बनता है। अब यहाँ पे बात समझिए कि गुलामी क्या है, एक आज़ाद इंसान को गुलाम बना दो, उसके ऊपर जुल्म है, ये उसके ऊपर ज्यादती है। अब अल्लाह खुद उसके लिए उसका कंप्लेनेंट है, अल्लाह खुद कंप्लेनेंट है इन अ मैनर विच बिफिट्स हिज मैजेस्टी। जैसे अल्लाह तमाम कमियों से पाक है, वो कहीं किसी चीज़ में मोहताज नहीं है। यहाँ पे एक बात है, एक अश्योरेंस है उस मजलूम के लिए कि खुद अल्लाह ताला तुम्हारे लिए है, अल्लाह ताला तुम्हारे लिए खुद वही कंप्लेनेंट है और खुद वही जज भी है। और ये उसका इंसाफ है, ये उसकी हिफाजत है, ये उस जालिम के लिए वार्निंग है। और ये साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फ्रांस के अंदर 1794 में स्लेवरी बैन कर दिया था उन्होंने। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद स्लेवरी बैन हो गई थी। लेकिन जब नेपोलियन ने देखा जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे, क्योंकि एक साइड अगर बैन की है दूसरे साइड ने नहीं बैन किया है, तो ये चीज पॉसिबल नहीं होती है। तो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। क्यों पॉसिबल नहीं होती है? ओके जी, अब नेपोलियन कर सकता है, एक बेचारा आदमी था, वो तो इंसान था। ये कह रहे हैं नेपोलियन कर सकता है, वो तो एक आदमी था, नेपोलियन ने नहीं किया, कैंसिल किया। यहाँ हुजूर साहब जो आए हैं वो अल्लाह का आखिरी पैगंबर है, आखिरी खातिमुन नबियून, इसके बाद नबी खत्म हो गए। लेकिन नेपोलियन के पास इतनी दूरदृष्टि है कि यार, या किसी एक देश के पास इतनी दूरदृष्टि तो है कि हम स्लेवरी को ख़त्म कर देते हैं। फिर उन्हें लगा कि चलो यार भाई, किसी कारण से उन्होंने उसे रिवोक कर दिया, तो उसका एग्जाम्पल आज ये दे रहे हैं कि हमारे हुजूर साहब ने क्यों नहीं की, क्योंकि यूनिलैटरली नहीं हो सकती। यहां पे आप देख सकते हैं जो ये बात डिस्प्ले कर रहे हैं ऐसी बातें कहकर, एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग उनके अंदर नहीं है। आप इस आयत पर अगर गौर करें, सूरह बकरा की आयत नंबर 219, कि वो आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं, कहो उसमें बहुत बड़ा नुकसान है और कुछ फायदा है उसमें कुछ फायदा, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है और नुकसान फायदे से ज्यादा है। तो यहां से हम एक बात समझते हैं कि एक बड़े नुकसान से बचने के लिए एक छोटा फायदा छोड़ना पड़ सकता है, या अखफुद दर्रैन, दो नुकसानों में एक छोटा नुकसान लेकर के बड़े नुकसान से बचते हैं। तो इसलिए अगर दूसरी साइड बोले कि हम महिलाओं के रेप करेंगे तो इसलिए मुसलमान भी रेप करेंगे। फिर से ये इनके अल्फाज कि दूसरी साइड रेप करेंगे तो मुसलमान भी रेप करेंगे, किसी मुसलमान ने नहीं कहा। ये आपके अल्फाज है, अपने अल्फाज अपने जुबान से अपने नाम में कहा करो। जैसे सफ़िया थी या जुवैरिया थी कि जंग करी, लड़कियां उठाई वहाँ से, जो पसंद आई उससे निकाह कर लिया, उसे अपनी बीवी बना के उसको इज्जत बख्शी, उससे निकाह कर लिया। लेकिन ये नहीं बताएंगे कि इस्लाम में निकाह जो होता है वो लड़की की रजामंदी के बगैर नहीं होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तनकिहुहुन्ना इल्ला बिइज़्निहिन्ना, कि उनका निकाह मत कराना सिवाय उनकी इजाज़त से। तो इस्लाम के अंदर लड़की का निकाह करने के लिए इजाज़त होती है। तो ये जो बात नहीं कहेंगे कि उनकी रजामंदी थी, उनकी रजामंदी थी, और ये कहते हैं ना जिससे चाहे कर लिया। आप देखोगे एक चीज़ जिसे कहते हैं मैरिज ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट का हेड जो होता है, खास तौर से पिछली सोसाइटीज़ जो बहुत सारे ट्राइबल उनके कनेक्शंस होते थे, तो उन सोसाइटीज़ के अंदर मैरिज ऑफ स्टेट क्या होता है कि एक हेड ऑफ द स्टेट, कि जब किसी कबीले या किसी नेशन के हेड की बेटी से या ऐसी कोई पर्सन से जब शादी होती थी, उसके बहुत सारे स्ट्रैटेजिक बेनिफिट्स होते थे। इसकी मिसालें पूरी दुनिया में मौजूद हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शादियाँ की, आप देख सकते हो उसके अंदर सब में कोई ना कोई बहुत बड़ा बेनिफिट था, कोई ना कोई बहुत बड़ा बेनिफिट था। डिटेल टॉपिक मैं अपनी दूसरी वीडियो में बता चुका हूं, जो आप देख सकते हैं। जो सफिया रदियल्लाहु अन्हा के ताल्लुक से ये लोग जब बात करते हैं ना, तो ये जो 3 हदीसें मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूं, जिससे हमें पता चलता है कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा के सामने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशकश की कि अगर तुम चाहती हो तो तुम आज़ाद होकर अपने कबीले में वापस जाओ, और अगर तुम चाहती हो तो यहाँ रहकर मुझसे निकाह कर सकती हो। ये जो पेशकश की, इस बात को कभी जिक्र नहीं करेंगे ये लोग। ये बात कभी जिक्र नहीं करेंगे कि सफिया रदियल्लाहु अन्हा को पहले से ख्वाब आया था कि उन्होंने देखा था कि चांद उनकी गोद में गिर पड़ा, और ये बात जब उनके प्रीवियस हस्बैंड को पता चला तो उसने मारा था उन्हें, जिसका निशान उनकी आंखों के नीचे तभी भी था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि क्या है, तब उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था, क्योंकि उनके हस्बैंड ने उस ख्वाब का मीनिंग समझा था कि इस ख्वाब का मतलब यह है, उसने कहा था कि क्या तुम यस्रिब यानी कि मदीना के बादशाह यानी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तुम चाहती हो?
तो हम देखते हैं ये सब बातें कभी नहीं बताएंगे ये लोग. तो यहाँ भी आप समझिए कि किस सिचुएशन में इनको लग रहा है कि हमने भी एग्रीमेंट साइन किया है. किस सिचुएशन में? ये जो तुम्हारी सिचुएशंस पिछले 100-200 साल की है, इस्लाम ने 1400 साल पहले जो पूरी गुलामी की सिचुएशन थी, उस सिचुएशन के अंदर इतने सारे आज़ादी के तरीके दिए, इतने सारे गुलाम बनाने के तरीकों को रोका, इतने सारे राइट्स दिए, इतने सारे हुकूक दिए. यानी जो चीज़ तुम्हें बहुत बाद में जाके समझ में आई, वो चीज़ तो वहाँ 1400 साल पहले से थी. तो ऑप्शन देखिए क्या क्या है. सिर्फ गुलाम नहीं बनाना, गर्दनें काटो, जख्मों से चूर कर डालो, मुश्कें कस लो, फिर उसके बाद एहसान रख कर छोड़ दो, या वो क्या बोलते हैं रैंसम लेकर, इन्होंने मुआवजा लिखा है, वो क्या होता है फिरौती लेकर छोड़ दो. तो इतनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस अल्लाह मियां ने बना रखी है. जंग की बात हो रही है. अब देखो किस तरह से मिसकोट कर रहे हैं. जंग के अंदर क्या होगा? गले आके मिलेंगे? अब भाई जंग के अंदर क्या कहा जाता है? जंग के अंदर कोई भी कमांडर, कोई भी हेड जंग की सिचुएशन में क्या कहेगा? ये लोगों की बात क्या है ना, ये लोग इस तरह से आयत को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़ करके ऐसा बताते हैं जैसे कि मासूम लोगों की गर्दन काटने की बात हो रही है, या पकड़ने के बाद गुलाम के गर्दन को काटने की बात हो रही है. ये तो ऐसा है जैसे कि मिसाल के तौर पर जंग की सिचुएशन के अंदर कोई कंट्री का हेड जो बात कहता है, उसको पीस की सिचुएशन के अंदर जाकर चिपका दो और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बताओ. इसकी एक और मिसाल, मुंबई के अंदर पुलिस की फोटोज जो है ना, कि पुलिस इस तरह से लोगों को मार रही है. अब कोई देख करके कहे कि मुंबई की पुलिस कैसी है, लेकिन अगर ये ना बताया जाए कि ये लॉकडाउन की फोटोग्राफ्स हैं, कर्फ्यू वायलेट करने वाले लोगों के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है पब्लिक सेफ्टी के लिए, कॉन्टेक्स्ट से बाहर करो तो फिर बातें कुछ और ही दिखने लगती है. ये एक कॉमन सेंस की बात है और इस तरह की चीजें ये लोग यूज करते हैं. ये लोग ये क्यों नहीं बताते हैं कि इस्लाम के अंदर एक मासूम जान को मारना ऐसा है जैसे कि सारे इंसानों को मार दिया? ये क्यों नहीं बताते हैं मन क़तल मुआहदन लम यराह राइहतल जन्नह, जो किसी ऐसे शख्स का कत्ल करता है जो मुआहद है, जिसके साथ मुआहदा हुआ है, अग्रीमेंट हुआ है, ऐसे शख्स को जन्नत की खुशबू तक नहीं मिलेगी. कत्ल करना तो बहुत दूर की बात, उन पे जुल्म करने से भी बचाया गया है. इत्तकू दावतल मजलूम, ये नहीं बताएंगे ये लोग कि मजलूम की बद्दुआ से डरो. वह इनकाना काफिरन, चाहे वो काफिर क्यों ना हो, गैर मुस्लिम क्यों ना हो, फइन्नहु लैसा दूनहा हिजाबुन, क्योंकि उसके और अल्लाह के बीच में कोई बैरियर नहीं है. मतलब डरो उसकी बद्दुआ से. अभी तो और भी है, और भी है. देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पर, एवरीवन रेप्स इन वॉर. क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? मतलब इस तरह से गिर करके अपनी बात साबित करके क्या फायदा होने वाला है? अप फ्रंट बात करो, ऑनेस्टली बात करो, जो फैक्ट्स है वो बात करो, सब चीज क्लियर होगी. तो एग्जाम्पल सुना है आपने, सारे वेस्ट के एग्जाम्पल्स हैं. भारत का एग्जाम्पल नहीं दिया, जहां पर आज से 5000 वर्ष पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब ये पहले और अभी मनुस्मृति में भी लिखा हुआ है कि महिलाओं पे हाथ उठाने वाला, शस्त्र उठाने वाला नीच समझा जाता है. ये कह रहे हैं मैंने भारत का एग्जाम्पल नहीं दिया, मैंने क्लियरली कहा कि मैं अमेरिका की मिसाल दे रहा हूं और हंड्रेड्स ऑफ मिसालें हैं सब जगह की, क्योंकि वो एक बहुत कल्चर्ड और प्रोग्रेसिव कंट्री समझी जाती है. और इंडिया के ताल्लुक से, गुलामी के ताल्लुक से, प्री इस्लामिक ज़माने में गुलामी के ताल्लुक से मैंने ये सिर्फ 2 रिसर्च पेपर्स बताया, लेकिन और बहुत सारे हैं इस टॉपिक पे, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, आप देख सकते हो. और मनुस्मृति का कोटेशन तो मैं बता चुका हूं, आप खुद भी देख चुके हो. इससे नीच बात आप सोच सकते हैं कि क्योंकि वो कॉम्बेटेंट है इसलिए अगर वो पकड़ी गई हम उसका रेप कर देंगे. उसे जस्टिफाई कर रहा है क्योंकि इसकी किताब में लिखा है, तो इसे जस्टिफाई करना इसकी व्यवस्था बन जाता है. क्या कह रहे हैं? हद होती है कि नहीं होती है? कह रहे हैं कि अगर वो पकड़ी गई तो हम उसका रेप कर देंगे. ये मेरे अल्फाज हैं, ये मैंने कहा है, मैं अपोज कर रहा हूं उस बात को, ये आपके अल्फाज हैं. और कह रहे हैं इससे नीच बात सोच सकते हैं. क्या बोल रहे हैं आप सब क्या बोल रहे हैं? रिटर्न बैक करें, इनकी चीज इन्हीं पे वापस आएगी. इससे नीच बात आप सोच सकते हैं कि एक मजहब के अंदर यहां तक आके मारने की इजाजत नहीं है और आप रेप का इल्जाम लगाए जा रहे हो बार बार, जबकि क्लियरली कहा गया ये रेप नहीं. ये कॉन्स्टेंटली रेप से इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि मैंने एक पूरा सेक्शन लिया जिसमें मैंने डिस्टिंग्विश करके अलग करके बताया. हदीस स्क्रीन पर बार बार लाई गई कि मारने की इजाजत नहीं है. अब आप खुद सोचो, एक ओपन माइंड के साथ एक प्रिजनर ऑफ वॉर पकड़ी गई है, हो सकता है उसको फ्री किया जाएगा, और इसकी मिसालें हैं. हो सकता है कोई प्रिजनर एक्सचेंज प्रोग्राम के अंदर, मतलब वहां पे जो प्रिजनर पकड़ा गया उसके बदले में उसको आजाद कर दिया जाए. हो सकता है कोई पेमेंट या रैंसम रिसीव करके उसको आजाद कर दिया जाए. हो सकता है उसे इम्प्रिजनमेंट में रखा जाए अगर फैसिलिटी और सिचुएशन अवेलेबल है तो. हो सकता है कि स्लेवरी जो उस जमाने के अंदर प्रिवेलेंट थी और जो इस्लाम के अंदर बनाना कंपलसरी नहीं है, दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो हो सकता है स्लेवरी का ऑप्शन होगा. स्लेवरी के अंदर भी हो सकता है उसे आजाद करके उसका मालिक उसे अच्छे एटिकेट सिखा करके
کر کے اس کی پرمیشن سے اس سے نکاح کرے گا. میں بتا چکا ہوں اس کی حدیث. ہو سکتا ہے کوئی اور شخص اس کی مالک کی اجازت سے اس کے ساتھ نکاح کرے گا, ہو سکتا ہے کوئی اور غلام اس کے ساتھ نکاح کرے گا, ہو سکتا ہے وہ صرف سرونٹ ان دا ہاؤس ہوگی, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ رائٹ ہینڈز پوزیس کے طور پر ہو. آپ خود سوچو, ایک عورت وار زون میں پکڑی گئی ہے جہاں اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور ہوتا ہے دنیا بھر میں ہوتا ہے, تو وہ کیا پریفر کرے گی؟ ایسے ہی انپروٹیکٹڈ ہو جس میں اس کے ساتھ بہت کچھ ہو سکتا ہے, یا اسے کسی کے پروٹیکشن میں دے دیا جائے؟ وہ شخص یا تو اس کا گارڈین ہوگا, کیونکہ جو اونر ہوتا ہے وہ ٹائپ آف گارڈین ہوتا ہے, یا تو وہ ٹائپ آف اس کے ساتھ ہسبینڈ والا ٹائپ آف ریلیشن شپ. اب ظاہر سی بات ہے وہ غلام ہے, وہ لڑنے مرنے مارنے آئی تھی, تو اس کے لیے ویسے 100% رائٹس کیسے ہو سکتے ہیں جو نارمل وائف کے لیے ہے؟ لیکن اسے لیجیٹمیسی مل رہی ہے, اس کے بچوں کو لیجیٹمیسی مل رہی ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. آپ کو پتا ہے کتنے ساری یہ ایکسٹرا میرٹل ریلیشنز وغیرہ میں بچوں کو کوئی لیجیٹمیسی نہیں ملتی ہے, باپ اپنا نام دینے تیار نہیں ہوتا ہے, کوئی ان کا ریکگنیشن نہیں ہوتا ہے, کوئی ان کے رائٹس نہیں ہوتے ہیں, کوئی ان کی وراثت نہیں ہوتی, کوئی ان کا مینٹیننس نہیں ہوتا ہے. لیکن یہاں پر اس کو بچوں کو مینٹیننس بھی ملے گا, رائٹس بھی ملیں گے, اور پوری لیجیٹمیسی اس ریلیشن شپ کی ہوگی. وہ شخص کے اوپر بھی پورے ریسٹرکشنز ہے. اب آپ خود ایک عورت سے پوچھ لو کہ تم کیا پسند کرو گی؟ کیا یہ پسند کروں گی کہ اس سچویشن میں تمہیں ایسے ہی چھوڑ دیا جائے؟ وار سچویشن میں وہ وہاں پر ہے, پکڑی گئی ہے, ایسے ہی چھوڑ دیا جائے, اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے, یا ایسے پریفر کروں گی کہ ایک پرسن ہو جو آپ کا یا تو گارڈین ہوگا یا تو ٹائپ آف ہسبینڈ ریلیشن شپ ہوگا. ٹائپ آف میں بول رہا ہوں. اور جو یزیدی مہلائیں ہیں, یزیدی عورتوں کے سوال کو انہوں نے پوچھا کافی ڈیٹیل میں, اور میں ایکچولی یہ جواب دے چکا تھا. یہ ویڈیو ریلیز نہیں ہوئی تھی, آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. جو ISIS نے سنجر میں یزدی مہیلاؤں کے ساتھ کیا وہ ایگزیکٹلی وہی ہے. کچھ سال پہلے کی بات ہے. یہ تو ہمارے سامنے ہو رہا ہے. اور پوری دنیا دیکھی چپ باہر کو دیکھتی رہی. پوری دنیا چپ دیکھتی رہی, دنیا چپ دیکھتی رہی. کیا آپ کو پتا ہے مسلمانوں نے کتنا اپوز کیا؟ آئسس کو مسلمانوں نے کتنا اپوز کیا؟ آپ دیکھ سکتے ہو ہماری کنٹری کی کچھ مثالیں. 1000 علماء نے فتوا اگینسٹ آئسس, 1000 علماء. یہاں پہ آپ دیکھو گے 70,000 علماء مل کر کے آتنکواد کے خلاف, آئسس اور دہشت گردی کے خلاف انہوں نے فتوا دیا. بڑی بڑی کانفرنسز, 6000 علماء مل کر کے فتوا دی. بڑی بڑی کانفرنسز ہوئی آتنکواد کے خلاف, آئسس کے خلاف. آپ انٹرنیشنل طور پہ دیکھو گے مسلمان علماء نے پوری دنیا میں اپوز کیا. اسکالرز نے آئسس از اینیمی نمبر 1 آف اسلام, سیز سعودی گرینڈ مفتی. تو چپ 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 دیکھتے رہے. کیا ہے بھائی؟ مس انفارمیشن. آج مس انفارمیشن پھیلانا, یا یہ صحیح بات ہے؟ آئسس کو مسلمانوں نے اس کو اپوز کیا پوری دنیا میں, تو جا کے جس طرح سے اس کا خاتمہ ہوا, جس طرح سے وہ ختم ہوا. اور آئسس ہمارے نزدیک بھی دہشت گرد آرگنائزیشن جو اسلام کے نام کو مس یوز کر کے مسلمانوں میں, لوگوں میں اس طرح سے غلط فہمی پھیلا رہی ہے. اور ان سے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا معلوم ہے؟ رپورٹس موجود ہے کہ سب سے بڑے ان کے وکٹمز کون تھے پتہ ہے؟ مسلمز تھے. تو ہم لوگ خود اس کے وکٹمز ہیں, اور یہ ایک آتنکواد تھا, اس میں کوئی شک نہیں. جو چیز انہوں نے کیا, کوئی وہ چیز اسلام یا قرآن اور حدیث کی سکھائی ہوئی چیز نہیں تھی. اللہ ول فری فار ایوری لمب آف دا سلیو ون آف ہز لمبس. تو یہ خاص بات پتا کیا ہے کہ وہ فری تبھی ہو سکتی ہے اگر وہ اسلام کو قبول کر لے گی. ٹھیک ہے, آپ نے سنا, یہ وہ فری تبھی ہو سکتی ہے جب وہ اسلام کو قبول کر لے گی. آپ سن رہے ہیں, اب آگے بہت اسلام قبول نہیں کر رہی تو اسے فری نہیں کیا جا سکتا. میں بھی بولوں کہ یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے. یہ باتیں کبھی نہیں بتائیں گے. مل گیا آپ کو ایک پوائنٹ بتانے کے لیے. اب دیکھتے ہیں کیا حقیقت ہے, اور آپ خود کیا بتانے والے ہیں آگے. کیونکہ اسلام سارے کا سارا ون وے ٹریفک ہے کہ مسلمان بنانا بائی ہک اور بائی کروک, اگر نہیں بن رہی تو ریپ کرتے رہو. اسلام ون وے ٹریفک ہے, بائی ہک اور بائی کروک مسلمان بنانا ہے. ان کو پتہ نہیں ہے قرآن میں دیا ہے لا اکراہ فی الدین, دین میں زور زبردستی نہیں ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا, یہ بالکل قرآن کی ٹیچنگ کے خلاف بول رہے ہیں. اور یہ جو آگے پھر سے اگر چھوٹنا چاہتی ہے تو اگر وہ مسلمان بنے گی تو چھوٹے گی. کتنا ڈیٹیل میں بول رہے ہیں نا, دیکھا آپ نے. اب دیکھو آگے کیا بولنے والے ہیں. یہی خود میکسیمم کیسز میں رہا صرف تبھی کیا جا سکتا ہے اگر وہ مسلمان ہے. ابھی آپ نے سنا, میکسیمم کیسز میں رہا صرف تب کیا جا سکتا ہے جب وہ مسلمان ہے. ابھی ورڈز چینج نہیں لگ رہے ہیں آپ کو؟ اس سے پہلے تو کہہ رہے تھے صرف مسلمان ہے تو آزاد ہوگی, صرف مسلمان ہے مسلم نہیں ہے تو نہیں آزاد ہوگی. ابھی بول رہے میکسیمم کیسز میں. یعنی کیا پتا چلا کہ ان کی جو دو باتوں میں کانٹرڈکشن ہے, ان کو کوئی چیز پتا ہے جو وہ نہیں بتا رہے ہیں, پتا ہونے کے باوجود. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر فک و رقبہ جہاں دیا ہے یہ آیت میں, یہاں کہیں نہیں دیا ہے کہ مسلم ہو تو آزاد کرو. یہاں پہ جنرل بات کہی گئی کہ آزاد کرنا غلام کو, جنرل کہا گیا ہے. اور جنرل کئی آیتیں ہیں, کئی حدیثیں ہیں. اور اس حدیث میں جہاں کہا گیا کہ کسی آزاد شخص کو غلام مت بناؤ,
اس کا مذہب نہیں لکھا گیا کہ آزاد شخص کو غلام مت بناؤ. نان وار سچویشن کی بات ہو رہی ہے, تو وہاں پر یہ نہیں کہا گیا کہ مسلم کو مت بنانا, دوسروں کو بنا سکتے ہیں. یہاں پہ بھی جنرل کہا گیا. اور یہ جو بتا رہے ہیں کہ جو گناہوں کا کفارہ پینالٹی کے طور پر غلام کو آزاد کرنا, یہاں پہ آپ سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمبر 89 میں دیکھ رہے ہیں تحریر رقبۃ, غلام کو آزاد کرنا. اور نیچے بھی جو آیت نمبر لکھا ہوا ہے سورہ مجادلہ سورہ 58 آیت نمبر 3 تحریر رقبۃ, بلکہ دیا ہوا ہے غلام کو آزاد کرنا. لیکن ہاں سورہ نساء سورہ 4 آیت نمبر 92 میں ہے فتحریر رقبۃ مومنۃ, کہ مومن غلام کو آزاد کرو. تو بولے بھائی کیوں خاص مومن ہو تو آزاد کیا جائے گا؟ تو کوئی کہے کہ بھائی مومن کے لیے اسپیشل, ہاں اسپیشل انکریجمنٹ ہے. کوئی چیز اگر اسپیشل دیا جائے تو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, جب تک کسی اور کا کوئی حق نہیں لے رہے ہیں یا کسی پہ ظلم نہیں کر رہے ہیں. آپ تو یہ سب مذہبوں میں دیکھ سکتے ہو. مثال کے طور پہ آپ یہ آرٹیکل دیکھیے, رائٹس آف ایچ پیرش ممبر سیکروسینکٹ, یعنی کہ پیرش ممبرز کے کچھ خاص رائٹس ہوتے ہیں چرچ میں. اور آپ یہ دیکھ سکتے ہو جو جنم کنڈلی کا معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ اس ریلیجن کے فیتھ کے ماننے والوں کا ایک الگ معاملہ ہوتا ہے. یا آپ جین مندر کی اس ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہو کہ خاص بینیفٹس جو اپنے فالوورز کو, اپنے ماننے والوں کو وہ دیتے ہیں. یا آپ جیسے خاص مندروں کا دیکھ سکتے ہو کہ خاص ممبرشپ بینیفٹس دے رہے ہیں اپنے ممبرز کے لیے. یا آپ سکھوں کا دیکھ سکتے ہو کہ خاص کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو خاص سکھ فالوورز کے لیے ہے. اگر آپ اپنے ریلیجن کے فالوورز کو کوئی خاص چیز دو تو کوئی غلط نہیں ہے. تو ہاں کوئی چیز کے اندر خاص مومن غلام کو آزاد کرو کہا گیا, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مذہب والے کو آزاد مت کرو. ہاں, اس میں کیا بول رہا ہے کہ انہیں کپڑے پہنانے کا, کھانا کھلانے کا رائٹ دے رکھا ہے, اس لیے یہ تو بہت اچھی چیز ہے, کیونکہ ساری دنیا تو یہ دیتی نہیں تھی, اسلام نے دے دیا. سمپل دیکھو کتنی سمپل سی بات. کپڑے دینے کی بات اور کھانے کھلانے کی بات صرف وہی نہیں ہے. دیکھو آدھا کوٹیشن لے رہے ہیں. آپ کو میں نے حدیث پڑھ کے سنایا ہے, آپ کو خود شاید یاد ہوگی کہ جیسے خود پہنتے ہو ویسے پہناؤ, جو خود کھاتے ہو ویسا کھلاؤ. امپورٹنٹ بات ہے, مالک اور غلام سیم لیول کا کر رہے ہیں, اور دنیا کے اندر اس کے 1200 سال بعد تک بھی جانوروں سے بدتر ٹریٹمنٹ غلاموں کے ساتھ کیا جاتا تھا, جانوروں سے بدتر. اور آپ اس سے 1200 سال پہلے یعنی کہ آج سے 1400 سال پہلے آپ دیکھ رہے ہو کہ کتنا بہترین ٹریٹمنٹ ہے, اور ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. شاید دل و دماغ اگر بند ہونا تو انسان نہیں سمجھ سکتا ہے, لیکن میں صرف ریکویسٹ کر سکتا ہوں کہ آپ اپنا تھوڑا ذہن کھولو, صرف جواب دینے کا مت سوچو. یہ سوچو کہ اس کے اندر بات جو کہی جا رہی ہے اس کے اندر آپ کو وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے. ہندو کش پروت کیوں کہا جاتا ہے کہ یہاں سے جب غلام بنا کے لے کے جاتے تھے تو انہیں اتنی عادت نہیں ہوتی تھی اس سردی کی, تو بہت سارے اس پہاڑ پر پہنچتے پہنچتے مر جاتے تھے, اس لیے اس پہاڑ کا نام ہندو کش رکھا ہوا ہے. یہ جو ہندو کش پروت کے بارے میں کہہ رہے ہیں, اگر ایسا سچ مچ ہوا ہے تو یہ بالکل غلط ہے, اسلام کی ٹیچنگ کے خلاف ہے. اسلام کی ٹیچنگ پوری ڈاکیومنٹڈ ہے. سورہ انسان کی آیت ہے سورہ 76 آیت نمبر 8, وَيُطِعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ, کہ وہ کھلاتے ہیں کھانا اللہ کی محبت کی وجہ سے, مسکینا و یتیما و اسیرا, مسکین کو, یتیم کو, قیدی کو. تو یہاں پر یہ قیدی والی آیت جب نازل ہوئی تھی تو بدر کے جنگ کے قیدی موجود تھے اور وہ قید میں تھے. وہ لوگ ٹیسٹیفائی کر رہے ہیں, گواہی دے رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ جو سولجرز تھے انہوں نے ہم لوگوں کو بہتر کھانا کھلایا, اپنے لیے کم درجے کا کھانا رکھا. تو یہ جو ہندو کش کے بارے میں کہہ رہے ہیں اگر ایسا سچ مچ ہوا ہو تو بالکل غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے. لیکن پھر سے یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک تھیوری ہے, دوسری بھی تھیوریز ہے. جیسے مثال کے طور پہ ہندو کش, وہ کہتے ہیں کش کو سے آتا ہے, پرشین ورڈ کو جس کا مطلب ہے ماؤنٹن. ایک تھیوری یہ بھی ہے کہ اینشنٹ اوستان کے اندر واٹر ماؤنٹن کی میننگ تھی, اور کچھ لوگ وہ ہندو کش کی میننگ کو ڈیبنک بھی کرتے ہیں. اور کچھ ہسٹورینز نے یہ تھیوری بھی دیا ہے کہ جو لیٹن ورڈ ہے انڈکس, جو کوکیسس کو کہتے ہیں, تو اس کا کرپٹڈ ورژن ہے ہندو کش. باقی نام سے الزامات نہیں لگائے جاتے. سلیوری بیفور مسلمز کے انڈیا آنے سے پہلے بھی چل رہی تھی انڈیا میں, جیسے کہ اس کے بہت سارے ریسرچ پیپرز ہیں. یعنی کہ ایک شخص کے بیوی کے ذریعے جو بچے ہیں اور باندی کے ذریعے جو بچے ہیں, دونوں کے دونوں برابر ہوتے ہیں, لیجیٹمیٹ ہوتے ہیں, دونوں کے ایکول مینٹیننس رائٹس ہے, وراثت کا حق ایکول ہوتا ہے. یہ بھی جھوٹ بول رہا ہے. تفسیر ابن کثیر پڑھیں گے, اس میں بالکل اسپشٹ ہے کہ ان کے رائٹس نہیں ہوتے تھے. یہ کہہ رہے ہیں کہ باندی کے ذریعے جو بچے ہوتے ہیں ان کے رائٹس نہیں ہوتے تھے. یہ ابن کثیر کا حوالہ دے رہے ہیں. میں نے کافی سرچ کیا, مجھے ایسا کوئی حوالہ ابن کثیر سے نہیں ملا. لیکن جب انہوں نے اسلام کو اگر کچھ بھی اسٹڈی کیا ہے تو ان کو اتنا تو پتا ہوگا کہ اسلام کے اندر ہم یہ مانتے ہیں کہ انڈیویجول اسکالر سے بھول ہو سکتی ہے.
اگر دو اسکالرز میں کوئی اوپینین ہو تو جس کے پاس بھی پروف ہے ان کی بات کو لے لیا جائے گا. اور آپ کے سامنے میں پروف رکھ رہا ہوں, حدیث ہے صحیح بخاری کی, اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, وعدلوا بین اولادکم, اور اپنی اولاد میں انصاف کرو. تو جو بھی اولاد ایک انسان کی, چاہے بیوی کے ذریعے ہو, باندی کے ذریعے ہو, ان کے بیچ میں انصاف کرنا ہے, ان کے لیے مینٹیننس برابر ہے, ان کے لیے وراثت میں ایکول رائٹ رہے گا, جو رائٹ ہے دونوں کا ایکول رہے گا. تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پر یہ بات کلیئرلی پروون ہے. ہم ان کا ریپ کرنا چاہتے تھے. حد ہوتی ہے, حد ہوتی ہے. ایک ہی ویڈیو میں اتنی بار کسی کی خیانتیں پکڑی جائیں. یہ لائف ٹائم یہ کرتے آئے ہیں. مجھے تعجب ہے کہ میں اس ویڈیو میں اتنی بیسک چیز ان کو ایجوکیٹ کر رہا ہوں کہ بھائی کوٹ کرنے میں ایکیوریسی رکھو. ایک بیسک سی بات ہے, یہ اکیڈمک ڈس آنیسٹی میں کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ ورڈز چینج نہیں کر سکتے ہیں. بھائی آپ جب ایک زمانے کو جج کر رہے ہو, وہاں کے ایک پریکٹس کو جج کر رہے ہو, تو ایک پرسپیکٹو رکھ کر اس زمانے میں سچویشن, ورلڈ کی سچویشن, اس سچویشن کے ساتھ کیوں نہیں جج کرتے؟ میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ آج ہم جانتے ہیں کہ دنیا تو ویسے ان کا کہنا ہے کیا کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہمیشہ کے لیے ہے, ہر جگہ کے لیے ہے, لیکن جب پھنستے ہیں تو بولتے ہیں کہ اس ٹائم کے جو مورلز تھے وہ اور تھے, آج کے مورلز کچھ اور ہیں. اور ایک مسکوٹیشن, ایک ویڈیو میں کتنے مسکوٹیشنز ملیں گے. اس ٹائم کے مورلز کچھ اور تھے, آج کے مورلز کچھ اور ہیں. میں نے یہ بات بالکل نہیں کہی ہے, اور یہ ہم لوگ نہیں کہتے ہیں, یہ ان کے ورڈز ہیں, یہ ان کی آئیڈیا ہے. بات بہت سمپل ہے, کوئی بھی سمجھ سکتا ہے. ایک ہے جو یہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ زمانے کا سٹینڈرڈ, اس زمانے کا سٹینڈرڈ ہم کہہ رہے ہیں الگ ہے, ہم نے کہا نہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ زمانے کا آپ اگر ججمنٹ کر رہے ہو تو اس سچویشن کے حالات, اس وقت کے حالات کو دیکھ کر کے ججمنٹ کرو. ہم نے یہ بالکل نہیں کہا کہ آج کے سٹینڈرڈ الگ ہوگا. ہم تو یہ مانتے ہیں اسلام نے جو سٹینڈرڈ دیا وہ اللہ کی طرف سے, آسمان و زمین کا مالک ہے, وہ سب چیز کا جاننے والا ہے. اس نے ہمارے لیے جو کچھ دیا وہ ہر زمانے اور دور کے لیے اچھا ہے, کیونکہ زمانے اور ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے, انسان کی فطرت, جو انسان کا نیچر ہے وہ نہیں چینج ہوتا ہے. اور جو سارے قانون ہے وہ انسان کے نیچر کے حساب سے ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ الگ الگ سٹینڈرڈز ہے, یہ ان کا مس کوٹیشن ہے. جیسے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں, ایک بہت بھوکا انسان کھانا چوری کر لیتا ہے. اب یہاں پہ ہم جب اس کی سچویشن کو دیکھ رہے ہیں تو سمجھ رہے ہیں کہ اچھا یہ بھوک میں تھا, پریشانی میں تھا, مجبوری میں تھا, اس سچویشن میں اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کھانا چوری کیا. یہ ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہم کہیں کہ کبھی چوری صحیح ہے, کبھی چوری غلط ہے. دو سٹینڈرڈز, آپ کو دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ دونوں چیزوں کو مکس اپ کر رہے ہیں. کیا کہوں میں اس چیز کے بارے میں؟ اچھا یہ دیکھیے کیا لکھ کر لگائے ہیں, یہ جو ڈبے ان کی طرف سے ہوتے ہیں کتنا مس ریپرزینٹ کرتے ہیں پوائنٹ کو. ڈونٹ جج اسلام بائی دا اسٹینڈرڈز آف دا پریزنٹ. میں نے نہیں کہا ہے, یہ ان کی طرف سے یا ان کی جو ریسرچ ٹیم ہے اس کی طرف سے. آخر میں ان سے اور ان کی آڈینس سے اپیل کرتا ہوں, یہ سب مس ریپرزنٹیشنز, مس کوٹیشنز, فراڈ, اکیڈمک ڈس آنیسٹی بند کریں. یہ بیسک انٹیگریٹی, ایمانداری, سچائی کے خلاف ہے. کوئی بھی انسان سمجھ سکتا ہے. اور میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں, بند کرو یہ نفرتیں, بند کرو یہ لوگوں کو بھڑکانا, بند کرو یہ اس طرح کی باتیں کہنا. کیوں نہ ہم سب انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ رہیں, ملیں, بات کریں, جو بھی صحیح بات, سچی بات ہے اس کو ہم سب مل کر قبول کریں, لیکن یہ نفرتوں کو ختم کریں. امید کرتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو سے یہ پوری چیزوں کی سچائی سامنے آئی ہوگی. یہ نکلے تھے 20 سوالوں کا جواب دینے. امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کے بعد ضرور کوئی کاؤنٹ کر کے بتائیں کمنٹس میں ان کو کتنے سارے اور سوالوں کا جواب دینا ہے. وہ 20 سوال اپنی جگہ پہ باقی ہیں, اور یہ کئی سارے سوال سٹینڈنگ ہے جو میں امید کرتا ہوں کہ وہ ضرور اس چیز کے بارے میں سوچیں گے اور اس ویڈیو کے بارے میں سوچیں گے, اور جو صحیح بات ہے اس کو اوپن مائنڈ سے قبول کریں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.